پنجاب کو یا میں نے ارباب غلام رحیم کو ڈسکس نہیں کیا. تو یہ تو میری چوائس ہے نا. وہ پروگرام ویسے بھی اوپینینیٹڈ پروگرام ہے, اوپینین میں اپنا دیتا ہوں جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اس میں فگرز غلط ہوں, یعنی اگر مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ جعلی ڈگری ہے کسی کے پاس تو میں کیا کہوں, یعنی یا تو وہ مجھے نوٹس بھیج دینا کہ میری ڈگری ایسے, میں کیا کہوں اگر ایک آدمی نے بیل کرائی ہوئی ہے. اچھا فیکٹس پہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی نا سلمان اکرم راجہ نے. انہوں نے کہا کہ نیو یارک ورسز سلیون میں سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا کہ اگر میڈیا کے لوگ کے فیکٹس غلط بھی ہو جاتے ہیں, اوور آل رپورٹنگ ان کی ٹھیک ہے, تو پبلک انٹرسٹ میں ایک آزاد جمہوری معاشرے کو یہ پرائس جو ہے وہ پے کرنی ہی پڑے گی. اچھا چلیں آپ نہیں کرتا فیکٹ کون سا, میرا کوئی فیکٹ غلط, آپ نے کہا کہ غلط ہو بھی سکتا ہے. نہیں اگر غلط نہیں تو اس پہ مجھے کہیں نا کہ جی مثال کے طور پہ میں نے پیپر دکھا دیا, میں نے پیپر دکھائے اسکرین پہ کہ یہ میڈیکل سرٹیفکیٹس تھے, میں نے پیپر دکھائے اسکرین پہ کہ یہ سوئس ڈاکومنٹس تھے. اگر وہ غلط ہیں تو مجھے آپ کہہ دیں کہ غلط فیک ڈاکومنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں جی حکومت گرا کے سوتا ہے, یہ تو خود ہی جھوٹ بولتے ہیں, حکومت تو نہیں گری. میں نے کب کہا ہے کہ حکومت, میں کب گرا کے سوتا ہوں اپنے شو میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی. جو ہونے جا رہا ہے اس کا انالیسس ہم کرتے ہیں, چاہے وہ این آر او پہ ہو, عدالت پہ ہو, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور ایک این آر او کا فیصلہ آنا تھا دسمبر میں, تو میں نے شو کا ٹائٹل رکھ دیا اسے کہنا دسمبر آ رہا ہے. اس پہ انہوں نے شور ہنگامہ بابا کر دیا کہ جی یہ تاریخیں دے رہا ہے, یہ دے رہا ہے. مطلب مجھے یعنی اس میں نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے حکومت گرانے کی کوشش کی 31 دسمبر. کہاں سے کہاں, میں نے کہا کہ حکومت گر رہی ہے, حکومت گر جائے, میں نے کبھی نہیں کہا, کبھی بھی نہیں کہا. وہ ڈر جاتے ہیں خود. اب آصف آپ پہ بھی دیکھیں نا, وہ الیکٹرانک میڈیا کی سائٹ سے, آپ پرنٹ میڈیا کی سائٹ سے, آپ پہ بھی یہ الزام ہے کہ آپ لاگر ہیڈز ہیں ود گورنمنٹ ان اسلام آباد. باقی ساری گورنمنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہی, صرف گورنمنٹ آف اسلام آباد جو ہے زرداری صاحب کی اس پہ ٹک 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 ٹک. دس از ویری انفیئر. میں یہ کہوں گا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں. ان کو وہ اخبار نہیں پڑھتے, وہ میرا اخبار نہیں پڑھتے, وہ مجھے نہیں پڑھتے. میں نے سندھ گورنمنٹ کے اگینسٹ لکھا, میں نے پنجاب گورنمنٹ کے اگینسٹ لکھا, میں نے فرنٹیئر گورنمنٹ کے اگینسٹ لکھا. جتنی سٹوریز میں نے کی ہیں, میرا یہ کلیم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کسی جرنلسٹ نے نہیں کی. ان کے خلاف تو لکھوں گا بیکاز آئی ایم سٹنگ ان اسلام آباد, اینڈ دس از پریسائسلی واٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ فار دا لاسٹ 20 ایئرز. ایک بڑی مزیدار اصطلاح ہے جو میں نے استعمال کی اپنے پروگرام میں, فرینڈلی اپوزیشن. اور میں نے یہ کہا کہ میاں صاحب کی جو حکومت ہے وہ اس دور کی ایم ایم اے ہے. میں نے یہاں یہ بھی کہا اس دور کی ایم ایم اے ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی میاں نواز شریف صاحب کی پنجاب حکومت اس دور کی ایم ایم اے ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی ایک حکومت. ایسا کیوں کہتے ہیں ویسے آپ, ایم ایم اے کی اصطلاح کیوں استعمال؟ اس لیے کہ اس دور میں مولانا صاحب فرینڈلی اپوزیشن ہم کہتے رہے ان کو. ایک صوبے کی گورنمنٹ ان کے پاس تھی, ان کے پاس بھی ایک صوبے کی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس بھی اپوزیشن, کافی جو ہے نا وہ مطابقت ہے. تو میں نے کہا اس دور کی ایم ایم اے ہے ان کی پارٹی, تو میں نے تو ان کو بھی کنڈیم کیا. کس پروگرام میں نے یہ کہا کہ پنجاب کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں کہا. دیکھیں نا, مطلب نہ کہنا از اے ڈفرنٹ ایشو, لیکن مطلب کرٹیسزم کا وہ کہتے ہیں کہ ساری توپوں کا جو رخ ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہے. نہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے, مشرف صاحب نے بھی سب سے پہلے ہمیں بند کرایا, یہ آئے انہوں نے بھی تلوار چلائی, اگلے میاں صاحب آئیں گے یا کوئی اور آئے گا, جو بھی آئے گا وہ بھی سب سے پہلے ہمارے اوپر کہے گا. مطلب یہ جو ہے نا یہ تو ہمیشہ چلے گا. ڈاکٹر صاحب یہ نیچرل ہوتا ہے. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی چونکہ رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں, پیسہ زیادہ ہوتا ہے, پورا پاکستان کی گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر نیچرلی زیادہ فوکس ہوتا ہے. اب وار آن ٹیرر کو ڈسکس کرتے ہیں, اب بش کو کہتے ہیں نا, اب بش کو ہٹ کرتے ہیں نا, رمسفیلڈ کو ہٹ کرتے ہیں نا. آپ ایک اسٹیٹ ٹیکسس, اوکلاہوما یا ٹیکسس کو ہٹ نہیں کرتے فوکس آپ کی بش پالیسی ہے, اوباما پالیسی ہے, سینٹرل گورنمنٹ پہ آپ کا فوکس ہے. اچھا تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا ایک نیکسٹ اسٹیپ اس کو ڈسکشن کو لے کے جاؤں. سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. ہم نے یہ بارہا دیکھا پاکستان کے مخصوص حالات میں کہ لوگ لیگل نوٹس دے دیتے ہیں یا لیگل نوٹس دینے کی بات کرتے ہیں. آج سے چند مہینے پہلے کیری لوگر بل پہ نیشن اخبار کو حسین حقانی صاحب نے, پاکستان کے ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, انہوں نے ایک نوٹس دے دیا. اس کے بعد انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی, حالانکہ اخبار نے ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں کیے. اور اگر میں پرانا آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے انگریزی اخبار دی نیوز کو کہ صحافی کامران خان کو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف کالم لکھنے پر قانونی نوٹس بھجوایا, بعد میں کوئی کارروائی نہیں کی. جولائی 1995 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے ممتاز کالم نویس اردیشر کاؤسچی کو اور ڈان اخبار کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری کے بدعنوانیوں کی خبریں شائع کرنے پر قانونی نوٹس بھجوایا, لیکن اس کے بعد کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے فروری 2009 میں
جنرل مشرف نے بہت دھمکیاں دیں ڈیوڈ سینگر کو، امریکن جو رائٹر ہیں، نیو یارک ٹائمز کے کورسپونڈنٹ اپنی کتاب کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کوئی ان کو لیگل نوٹس بھی نہیں بھجوایا. تو ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے پاکستانیوں میں، پاکستان میں، کہ لیگل نوٹس کی یا تو بات کی جاتی ہے یا لیگل نوٹس بھجوایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کارروائی کو پش نہیں کیا جاتا. جبکہ ہم نے باہر دیکھا کیسے عمران خان نے ایئن بوتھم کو نوٹس دینے کے بعد کارروائی کی، ان سے ہرجانہ بھی لیا، ان سے معافی بھی مانگی. اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے راج صاحب؟ جی ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لیگل نوٹس دیا جاتا ہے بھڑاس نکالنے کے طور پہ، یا اپنے جو مصاحبین ہیں ان کے سامنے یہ دکھانے کے لیے کہ میں اخلاقی طور پر بڑا طاقتور ہوں اور میرے ساتھ جو ہوا یا میرے بارے میں جو کہا گیا وہ درست نہیں ہے، خواہ دل میں آپ جانتے ہوں کہ وہ درست ہے. سو ایک وہ وقتی ایک آپ مدافعتی ایک عمل کے طور پہ لیگل نوٹس بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ارادہ نہیں ہوتا اس کو پرسو کرنے کا. اور اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے قانون میں وہ جملہ جس پہ کہ آپ کو اعتراض تھا، اس کی سچائی، اس کی صداقت جو ہے مکمل ڈیفنس ہے. کل کو اگر واقعتاً ٹرائل ہو اور اس ٹرائل میں ڈیفینڈنٹ جس کو آپ نے لیگل نوٹس دیا تھا وہ یہ ثابت کر دے کہ جو بات اس نے کہی تھی وہ درست تھی، تو پھر آپ کو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے. ایک تو اس کی یہ وجہ نظر آتی ہے. دوسری وجہ، اور بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں واقعتاً ڈیفیمیشن ہوئی ہوتی ہے، عزت پہ حرف ناجائز طور پہ اٹھایا گیا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بات کو آگے نہیں بڑھاتے، اور وہ ایک افسوسناک صورتحال ہوتی ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے عدالتی نظام کا تعطل اور طوالت ہے کہ آپ نے لیگل نوٹس دیا، اس کے بعد آپ نے مقدمہ شروع کیا، پھر 10-12 سال کے بعد اگر آپ کو 20,000-25,000 روپے ڈیمیجز مل گئے تو آپ سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں گا. اس دوران میرے اوپر پتہ نہیں کاؤنٹر کتنے مقدمے ہوں گے، میری پگڑی کو کتنی دفعہ اچھالا جائے گا، حق نہ حق. تو ہمارے ملک میں تمام یہ قانون جس کو ٹاٹ کہا جاتا ہے باہر کی دنیا میں، جس میں عزت نفس کو بچانا کی پروٹیکشن شامل ہے، جس میں دیگر جو ہیں آپ کی پراپرٹی پہ کوئی ٹریس پاس کر جاتا ہے وہ شامل ہے، یہ تمام قانون کا جو ایک علاقہ ہے ہمارے ہاں وہ خاصا ضعیف ہے. اور جو پروسیس کی طوالت ہے وہ سب سے بڑی وکیل ہے مخالف کی یہاں. اچھا راج صاحب میرے ساتھ رہے، میں کوئکلی بریک لین سے بڑی کوئکلی، آپ کو اس سے پہلے بھی نوٹسز ملے؟ بہت یہ فوزیہ وہاں کتنے ملے ہوں گے؟ یہ ان کے لیے نئی بات ہوگی، بہت ملے. نہیں یہ 20 کروڑ کا جو اتنا بڑا ہرجانے کا نوٹس ہے یہ سب سے بڑا ہوگا یقیناً. نہیں مجھے اس سے بڑا بھی آپ کو نوٹس؟ ایک کیس میں 10 ارب روپے. 10 ارب روپے کا ایک میں نے میڈیا ہاؤس کے بارے میں لکھا تھا، اور جو الحمدللہ میں نے جب چھاپا ان کے بارے میں تو انہوں نے 10 ارب روپے کا 5 ارب انہوں نے، اور 5 وہ جو بینک انوالو تھا 5 ارب انہوں نے. 10 ارب نوٹس دیا، پھر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ان کے خلاف. پھر نیب نے پروسیڈ کرنا شروع کر دیا. یہ جو بینک آف، یہ آپ نے پنجاب کی سٹوری نکالی تھی، اس میں بھی نوٹس ملا تھا؟ بینک آف پنجاب کی دیکھیں سٹوری آئی، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے نیوز پیپر کے بیک پیج پہ انہوں نے ہار اسٹیل والوں نے ایڈورٹیزمنٹ چھاپا کہ بیس لیس، بالکل بڑے لکی ہیں ویسے انصار، ان کو تو نوٹس آتا ہے میں بین ہو جاتا ہوں. دیکھیں میں تو 16-17 دفعہ بین ہو چکا ہوں. یہ تو بڑا اچھا ہے کہ نوٹس آپ کو آ جاتا ہے، میں بین ہو جاتا ہوں، دھمکیاں آتی ہیں، شو غائب ہو جاتا ہے. اچھا اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کیا کیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. بینک آف پنجاب کا آیا، اور اس میں دیکھیں میری خبر کے بعد پھر نیب نے پروسیڈ کیا، اور اب سب کچھ وہ یہ جو میں نے 2007 جون میں لکھا تھا. اچھا اس پہ ہم تھوڑا تفصیل سے آتے ہیں کہ میڈیا جو انفارمیشن حاصل کرتا ہے اس کو جو ڈسپلے کرتا ہے اس کے بارے میں کیا قوانین ہونے چاہیے. لیکن ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں.